قائد غر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحبي كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وشفاء محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم نغفر قلوبنا بالإيمان وشرح لنا صدورنا للإسلام وشرف بمحبة خير الأنام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أحبك بقلب كل وأرضيك بجهد كل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و صلات کے بعد گرامی قدر ذوالقعدہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے. 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. ان میں ایک ذوالقعدہ ہے، دوسرا اس کے بعد والا ذوالحجہ اور تیسرا محرم الحرام اور چوتھا ہے رجب المرجب. اور یہ حرمت والے مہینے جو ہیں اصل میں ان مہینوں کے اندر زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام کیا جاتا تھا. اور یہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ شروع ہوا. لوگ یہ جن کو جدل کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے، یہاں تک کہ قتل و غارت تک یہ باتیں پہنچ جاتی. تو انہوں نے کہا کم سے کم کوئی ایسے ایام تو ہونے چاہیے کہ بندہ اللہ کے گھر میں سکون سے جاگ سکے. تو پھر یہ 3 ایام جو ہیں کہ ان مہینوں کے اندر حاجی جو ہیں وہ تیاری کر کے اللہ کے گھر میں پہنچ جاتے. باپ کا دشمن بھی، باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تو کوئی اپنے دشمن کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا. اور ایک مہینہ ہے رجب. پھر ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو حج کے مہینے ہو گئے، تو رجب کو جو ہے وہ احترام والا مہینہ کیسے ہوا؟ اصل میں یہ بھی بات ہوئی کہ اگر کوئی بندہ سال کے علاوہ اگر اللہ کے گھر میں عمرے کے لیے جانا چاہے تو پھر اس کے لیے بھی اسے تو امن ہونا چاہیے نا، کوئی سکون ہو، امن ہو، رستے میں یہ نہ ہو کہ دشمن وار کر دے اور یہ سمجھے کہ مجھے آج موقع ملا ہے دشمنیوں کا بدلہ لے لوں گا. تو کہا نہیں، اگر سال کے حج کے علاوہ اللہ کے گھر میں اگر کوئی جانا چاہے تو اس کے لیے رجب المرجب کا مہینہ ہے.
عمرے کے لیے جانا چاہے اسے دشمن آمنا سامنا بھی ہو جائے تو دشمن ایک دوسرے کو دشمن سمجھے گا نہیں ہے۔ ایک تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے۔ آپ کہیں گے حج کا مہینہ تو ذو الحجہ ہے، یاد رکھیں 3 مہینوں کو اشہر الحج کہتے ہیں۔ 3 مہینوں کو شوال، ذوالقعدہ یہ مہینہ جو ہے ذو الحجہ، ان 3 مہینوں کو حج والے مہینے کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر شوال کے مہینے میں کوئی احرام باندھ لے حج کا اور حج کی طرف سفر شروع کر دے تو اس کا یہ سفر شروع کرنا جائز ہے۔ اس لیے حاجی جو تھے ان مہینوں میں تیاری کرتے اور اللہ کے گھر میں پہنچتے، اور ذوالقعدہ میں بھی تیاری کر کے اللہ کے گھر میں پہنچتے، اس لیے ان 3 مہینوں کو حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے، بڑی غور سے سنیں، کہ یہ مہینہ جو ہے یہ اس کے دونوں سروں میں عیدیں ہیں۔ اگر اس سے پہلے دیکھیں تو 1 شوال کو جو ہے عید الفطر، اور اگر اختتام پہ دیکھیں تو عید الاضحیٰ۔ یعنی یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جو درمیان میں ہے، جس کے دونوں سروں میں اللہ تعالیٰ نے عیدیں رکھی ہیں۔ اب جس مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ خاص بات توجہ سے سنیں۔ اب اس سے کچھ لوگوں نے یہ سوچ گڑھ لی یا مسئلہ گڑھ لیا کہ لہٰذا شوال میں بھی عید ہے، بعد میں ذو الحجہ میں بھی عید ہے، لہٰذا یہ مہینہ خالی مہینہ ہے۔ تو خالی مہینہ اسے اس لیے کہتے ہیں، لوگوں کے ہاں یہ اس لیے معروف ہے خالی مہینہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مہینے میں بھی عید ہے، دوسرے مہینے میں بھی عید ہے، ان دونوں مہینوں میں برکتیں ہیں، لہٰذا یہ مہینہ برکتوں سے خالی ہے۔ تو یاد رکھیں حضور کے آنے کے بعد نحوستیں ختم ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہر دن بھی برکت والا ہے اور ہر مہینہ بھی برکت والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس مہینے میں برکت نہیں ہوتی ہے لہذا خالی مہینہ ہے، اس لیے بعض لوگ اس مہینے میں نکاح بھی نہیں کرتے۔ لیکن اب میں آپ کو بتاؤں، جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، اس طرح کی فکر رکھتے ہیں، ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یا ان کا نظریہ اور فکر جو ہے قرآن و سنت کے متصادم ہے۔ جہاں تک نکاح کی بات آئی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے اندر میرے آقا کریم نے 2 نکاح فرمائے ہیں۔ کتنے نکاح فرمائے ہیں؟ ایک سجدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ایک نکاح زینب بنت جش کے ساتھ۔ حضور نے 2 نکاح فرمائے ہیں۔ پتہ چلا یہ کہنا کہ نکاح میں برکت نہیں ہوگی، مصطفیٰ کریم نے تو خود 2 نکاح فرمائے ہیں۔ پھر اگلی برکت والی بات سن لیں، یہ معلوماتی چیزیں یاد رکھیں۔ حضور نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر 4 عمرے کی ہیں۔ کتنے عمرے کی ہیں؟ 4۔ اب ذرا غور سے سنیں، 3 عمرے حضور نے اسی مہینے میں کی، جس کو لوگ کہتے ہیں جی برکت سے خالی ہے۔ 3 عمرے آقا کریم علیہ السلام نے ذوالقعدہ کے اندر کیے ہیں، اور ایک عمرہ آقا کریم علیہ السلام نے حج کے ساتھ عمرہ فرمایا ہے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں کہ وہ حدیث تو مشہور ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا وہ اس طرح ہے جس طرح مجھ محمد کے ساتھ اس نے حج پڑھا ہے۔ یہ حدیث پکی ہے۔
اور یہ صریح لفظ ہیں، اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، اتنی فضیلت ہے۔ اور شارحین کہتے ہیں یہ مہینہ بھی کوئی برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ وہ تو مشہور حدیث ہے نا جس کو حضور نے وضاحت سے فرمایا، اور اس میں عمل کر کے مصطفیٰ کریم نے 3 عمرے کیے ہیں۔ اگر اس کی اتنی فضیلت ہے تو بتاؤ جس کے اندر 3 کیے اس کے اندر کتنی فضیلت ہوگی۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں ہم فرق نہیں کر پا رہے کہ اجر ادھر زیادہ ہے یا اجر ادھر زیادہ ہے، زکات کے مہینے میں اجر زیادہ ہے یا رمضان کے مہینے میں اجر زیادہ ہے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں ہمیں تو اجر میں ثواب میں دونوں مہینے ہم پلہ لگتے ہیں، ثواب میں مساوی لگتے ہیں۔ اس لیے مساوی لگتے ہیں وہاں آقا کریم علیہ السلام کی تو صریح حدیث ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو غور کریں نا، حضور نے اس مہینے میں 3 عمرے فرمائے۔ لوگ کہتے تھے کہ اس مہینے میں برکتیں نہیں، حضور نے 2 نکاح بھی فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام نے 3 عمرے بھی ادا فرمائے۔ حضور نے اپنے عمل سے بتا دیا برکتیں کہیں روٹھی نہیں، برکتیں آج بھی یہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی ایک تاریخی حیثیت یہ بھی ہے، بزرگوں کو بڑا مشہور واقعہ وہ یاد ہی ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کتاب مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا 30 روزے رکھ کے آؤ۔ کتنے روزے؟ 30 روزے رکھ کے آؤ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام 30 روزے رکھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے 10 کا مزید اضافہ فرما دیا، فرمایا 40 کی تعداد پوری کر کے آؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو آپ نے جس مہینے میں 30 روزے رکھے تھے وہ یہی مہینہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اسی مہینے کے اندر 30 روزے رکھے، اور جو 10 روزے ہیں ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں رکھے، تو کتنے ہو گئے؟ 40 روزے ہو گئے۔ اور تاریخی حیثیت ایک یہ بھی ہے کہ جس کو قرآن مجید نے فتح مبین کہا ہے، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ کیا کہتے ہیں؟ صلح حدیبیہ۔ یہ جو صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے۔ تو جہاں تک تاریخی اعتبار ہے، عظمت و فضیلت کے لحاظ سے ہے، یہ مہینہ آج بھی اپنے اندر برکتیں رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ آپ کے محلے سے بھی، آپ کے گاؤں سے، آپ کے گھروں سے کئی لوگ گئے ہوں گے یا کوئی جا رہے ہیں، کوئی تیاریاں کر رہے ہیں رشتہ داروں میں سے بھی۔ تو یہ مہینہ جو ہے حج کے مہینوں میں سے ہے۔ پہلی بات تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ یہ مہینہ ایسا نہیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ مہینہ آج بھی اپنے اندر برکتیں رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ اب لوگ حج کرنے جا رہے ہوں گے، آج ہم نے حج کے موقع پر جو ہے ایک مسئلہ سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم جو ہے وہ حج کرنے آ سکتی ہے۔ ہمارے کچھ دوست پڑھے لکھے وہ ہم سے سوال کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا کوئی دین بدل گیا ہے، یا معاذ اللہ دین پرانا ہو گیا، اس کی کوئی ترجیحات بدل گئی ہیں، یا سعودی عرب کے مفتیان کرام نے اس پہ کوئی فتویٰ یا اجتہاد کیا ہے۔ پہلے تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے حج عمرہ نہیں کر سکتی، تو اب کیا کوئی اجتہاد ہوا ہے یا فتویٰ جاری ہوئی ہے کہ یا کوئی دین کی ترجیحات بدل گئی ہیں کہ جس سے یہ فتویٰ آخذ کر لیا گیا ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے حج عمرہ کر سکتی ہے؟ تو آپ کی اطلاع کے لیے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ کوئی اجتہاد نہیں،
یا عرب کے مفتیان کرام نے اس پہ کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ لہذا پہلے ناجائز تھا اب عورتوں کے لیے جائز ہے. اصل میں یہ فتوے کی بات نہیں، نا اجتہاد ہے. صرف سعودی گورنمنٹ نے اپنے انتظامی امور میں سہولت کے لیے عورتوں کو حج عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے. کوئی فتویٰ نہیں، کوئی اجتہاد نہیں. انہوں نے اپنی سہولت کے مد نظر لوگوں کو آسانی کرتے ہوئے یہ انہوں نے کہا ہے کہ لہٰذا ہم جو ہیں جس طرح پہلے ہم نے یہ سختی کی تھی کہ محرم کو ساتھ لے کے آنا ہے، اب ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی سختی نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ ان کا کوئی اجتہاد نہیں، ان کا اپنا ایک حکومت کی طرف سے اعلان ہے. لیکن جہاں تک شریعت کا مسئلہ ہے، جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے حج عمرہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کچھ ہماری بچیاں بہنیں اس پہ اعتراض کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. دیکھیں یہ جو محرم کے ساتھ نتھی کیا گیا نا، یہ تو عورت کو قید کر دیا گیا ہے. تو یاد رکھیں شریعت نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ محرم لگا کر عورت کو تحفظ دیا ہے. اسلام جو ہے عورت کو عزت دیتا ہے. محرم اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی عزت، مال، جان اس کی حفاظت ہو جائے. فیصلہ اب آپ کر دیں. ایک بندہ جو ہے وہ دشمن دار ہے، اگر آپ اس کو بلٹ پروف گاڑی پہ بٹھا دیں، ساتھ کو 5-6 گن مین بٹھا دیں اس کے ساتھ، تو کہنا کہ گاڑی کے اندر بیٹھ جو بتاؤ اس کو قید کر دیا گیا ہے کہ اس کے لیے آسانی کی گئی ہے، اس کو سیف کیا گیا ہے، اس کو یہ سہولت اور آسانی دی گئی ہے تاکہ دشمن کے وار سے تو کیا کرے، محفوظ رکھے. اسی طرح عورت کو جو اللہ تعالیٰ نے محرم کا ساتھ رکھا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ عورت کی مال، جان اور عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یہ بات تو ہمیں سمجھ آئی ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ اگر عورت کو یہاں سے، ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، یہاں سے کوئی محرم جو ہے ایئرپورٹ پہ بٹھائے اور آگے سے بھی کوئی محرم لے اسے ریسیو کر لے، تو اب تو عورت کے لیے حج عمرہ جائز ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو شرعی سفر ہے نا، شرعی سفر جس کو شریعت نے 3 دن اور 3 راتیں لکھا ہے، شرعی سفر بنتا ہے 3 دن اور 3 راتیں، جو تقریباً 57 یا 57.5 میل بنتا ہے. اگر آپ اس کو کلومیٹر میں لائیں تو علماء نے اس کا جو حساب لگایا ہے 90 کے اوپر بنتا ہے. 90، 92، 93، 96، 97 تک کلومیٹر جو ہے اگر آپ نے اتنا سفر کرنا ہو تو پھر عورت کے ساتھ جو ہے محرم کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ضروری ہے. اور اس کو شرعی سفر کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرعی سفر کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے بھی بٹھا دیا جائے، آگے سے لے تو بڑی کتابیں مارکیٹ کے اندر آ گئی ہیں. ایک مصر کے عالم لکھتے ہیں کہ اسی طرح ایک عورت کو بٹھا دیا گیا ایئرپورٹ پہ، اور جب وہ سیٹ پہ بیٹھی اس کی ساتھ والی سیٹ پہ ایک بد کردار انسان بیٹھا تھا. اس نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت کی. اس نے جو انتظامیہ تھا، عملہ تھا جہاز کا، اس سے شکایت کی. ان نے بات رفع دفع کی. تو جب انتظامیہ کے بندوں کو پتہ چلا یہ عورت اکیلی ہے، وہ عالم لکھتے ہیں ان میں سے بھی بد اخلاق بندے تھے 2-4. تو جب سواریاں اترنے لگی تو انہوں نے اس عورت کو بٹھا لیا کہ ہم آپ کو صحیح منزل تک پہنچا دیں گے، لیکن وہ بھی بد اخلاق ہی تھے.
تو اس طرح جو ہے یہ سفر، جس طرح یہ بات نہیں ہے سفر جہاز کا ہو یا زمینی سفر ہو، جو شرعی سفر ہے وہ بغیر محرم کے عورت کے لیے جائز نہیں۔ بعض بندے یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھیں نا، جس دور کی آپ باتیں سناتے ہیں وہ پرفتن دور تھا، برے لوگ تھے، بد اخلاق لوگ تھے۔ فیصلہ آپ کر دیں، کیا انسان اب پہلے سے بھی زیادہ درندہ نہیں بن گیا؟ انسان پہلے سے بھی زیادہ بد اخلاق اور بد کردار نہیں ہو گیا؟ تو سمجھ لیں جس طرح 1400 سال پہلے یہ مسئلہ تھا، آج بھی مسئلہ وہی کا وہی ہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ یہ مسئلہ آج بھی وہی ہے، عورت آج بھی محفوظ نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ بھی مسئلہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے لیکن حج جس پہ فرض ہے حج پڑے گی، حج ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے اگرچہ اس کے ساتھ محرم نہیں، یہ اس کے پاس گناہ ہے سفر کا، لیکن حج جو ہے کرے گی تو اس کا حج ادا ہو جائے گا۔ یہ ایک فتویٰ ہے کہ اگر اس پہ حج فرض ہے، حج کرے گی وہ ادا ہو جائے گا، ایک فتویٰ ہے یہ۔ لیکن جو درمیان میں سفر ہے اس کو گناہ ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں یہ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ رب راضی ہو جائے، کس کے لیے؟ لیکن رب راضی کرنے کے لیے پہلا ہی آپ قدم گناہ والا اٹھائیں جو رب کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ ناراضگی کی پھٹکار انسان پر ایسے پڑے کہ وہ حج کے اندر اخلاص ہی بھول جائے، حج کے اندر جو للہیت ہے اس کو ہی وہ بھول جائے۔ تو مجھے بتاؤ پھر وہ حج قبول ہوگا کہ ایسے ہی ضائع ہو جائے گا؟ اس لیے مسئلہ یہ یاد رکھیں، جب حج اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے تو ساتھ محرم بھی ہونا چاہیے، سفر بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے رب راضی ہو، جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ سفر کرتے ہوئے گناہ والا کام کریں اور حج کرتے ہوئے رب کو راضی کریں۔ رب ایسی باتوں سے راضی نہیں ہوتا کہ جو نیکی کرنے کے لیے پہلا قدم ہی آپ گناہ والا اٹھا دیں۔ یہ ہمیں مسئلہ سب کو آتا ہے جی، عورت دیکھیں جی سب حیثیت ہے، ذات راہ اس کے پاس ہے، پیسے اس کے پاس ہے، آنے جانے کا اس کے پاس خرچہ ہے، اب حج کرنے جا سکتی ہے، لیکن ہمیں پورا مسئلہ نہیں پتا۔ اگر اس کے پاس خرچہ ہے، پیسے ہیں، سب کچھ اس کے پاس ہے، لیکن بات یاد رکھیں پہلے اسے یہ دیکھیں کہ اگر اس کے پاس پیسے ہیں کیا اس کے پاس محرم بھی ہے یا کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس محرم نہیں تو اس پر حج بھی نہیں ہے۔ حدیث سنے بخاری کی، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضور جہاد پہ جا رہے ہیں، اور جہاد ہے اور اسی موسم میں حج کے ایام بھی ہیں، حاجیوں کی فرشتیں بھی بن رہی ہیں اور جہاد پہ جانے والوں کی فرشتیں بھی بن رہی ہیں۔ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم نے فرمایا کہ نام بولو، جو جو مجاہدین جہاد پہ جا رہے ہیں ان میں ایک شخص کا نام بولا گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہو گیا، عرض کرتا اللہ کے رسول جہاد میں مجاہدین میں بھی میرا نام ہے، اور میری بیوی جو ہے وہ حج کرنے بھی جا رہی ہے، اور آپ کا حکم بھی یہ ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اب مجھے بتائیں میں عورت کا محرم بن کے جاؤں یا آپ کے ساتھ جہاد کرنے جاؤں؟ اب بخاری کے حدیث کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں رہا ہے، اتنے صاف لفظ ہیں۔ پھر ایک سوال آپ سے اور پوچھتا ہوں،
ویسے بندہ جہاد کرنے کے لیے جائے تو پھر بھی بڑی عظمت اور فضیلت ہے، پر مجھے بتائیں اس جہاد کی عظمت کیا ہوگی جس پہ مصطفیٰ خود کلمہ فرما ہوگا، جس پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خود جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ بڑی عظمت، بڑی فضیلت، بڑی برکات اس جہاد میں جس میں حضور خود جو ہے بنفس نفیس جو ہے وہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو صحابی نے سوال کیا کیا، اللہ کے رسول مجھے یہ بات بیان کریں، وضاحت فرمائیں، میں اپنی زوجہ کا محرم بن کے جاؤں یا آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاؤں؟ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کے پاس رجسٹر تھا نا، حضور نے فرمایا اس کے نام پہ کراس کر دو، یہ ہمارے ساتھ جہاد کرنے نہیں جائے گا، اپنی زوجہ کا محرم بن کے جائے گا۔ تو پتہ چلا جو 1400 سال پہلے مسئلہ تھا، یہ نہیں ہے کہ دین معاذ اللہ پرانا ہو گیا ہے، اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں، یا کسی نے کوئی اجتہاد کر لیا ہے سعودی گورنمنٹ نے، تو لہذا یہ ایسا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں فروعی مسائل میں اجتہاد ہوتا ہے، بنیادی مسائل میں اجتہاد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بنیادی مسائل میں سے ہے کہ عورت جو ہے بغیر محرم کے حج کرنے جا سکتی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، ویسے تو ہم سارے ہی نام لیوا ہیں، ازواج کا نام آئے ختمات بھی ہم دلاتے ہیں، حضور کی صاحبزادیوں کا نام آئے سر ادب سے جھک جاتے ہیں، بیٹیوں کے نام بھی ہم رکھتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو بتاتے نہیں ہیں کہ ان کا کردار کتنا اعلیٰ تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حج انہوں نے کیا، کچھ عورتوں نے کہا اماں جی آپ حج کرنے کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو پتہ ہے اماں جی کا جواب کیا تھا؟ کہنے لگی بیٹیوں سنو، میں نے جو فرض حج ہے وہ کر لیا ہے، فرض حج، اور قرآن نے کہا ہے وَقَرْنَا بَيُوتِكُنَّ، عورتیں اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اب میرا اس گھر سے جنازہ نکل سکتا ہے، ویسے میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلوں گی۔ پھر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا اس گھر سے جنازہ ہی نکلا تھا، کہتی تھی فرض حج میں نے کر لیا ہے۔ پھر سیدہ فاطمہ کا جب نام آتا ہے، ہم تو ان کا نام بھی سمجھتے ہیں بخشش کا ذریعہ ہے، سہارا ہے، تو جب آپ کا آخری وقت تھا تو پتہ آپ کو کس چیز کی فکر لگی تھی؟ کوئی ایسا طریقہ ہو میرے جنازے کو بھی نہ کوئی دیکھ سکے، میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ پھر رات کا اندھیرا اوپر کھجوروں کی شاخیں، پتوں کی شاخیں کر دی، پھر آپ کا جنازہ کیا۔ تو گویا اپنی اولادوں کو، بہو بیٹیوں کو، بچیوں کو بتائیں کہ ان کا نام تو ہم فاطمہ رکھ دیتے ہیں، خدیجہ رکھ دیتے ہیں، عائشہ رکھ دیتے ہیں، لیکن بتاتے نہیں جن کا ہم نے نام رکھا ہے ان کا دینی جذبہ کتنا اعلیٰ تھا۔ ہم یہ تو کہتے ہیں اس کے پاس پیسے ہیں، سب کچھ ہے، کہ حج کرنے کیوں نہ جائے۔ شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے، صرف پیسے نہیں، ساتھ محرم بھی چاہیے۔ ساتھ کیا چاہیے؟ محرم چاہیے۔ شریعت کہتی ہے اگر اس کے پاس محرم نہیں، حج کرنے نہ جائے، گھر ہی بیٹھی رہے۔ جب گھر بیٹھی رہے گی اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے جو مسئلہ پہلے تھا وہ مسئلہ آج بھی وہی ہے۔ اگر سعودی گورنمنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہے تو ان کا اجتہاد نہیں یا فتویٰ نہیں یا کسی عالم نے نہیں کہا، انہوں نے بس اپنی حکومتی سہولت دیتے ہوئے عوام الناس کو، جس طرح باقی ملک بھی کئی ایسے ہیں جو شریعت پہ عمل نہیں کرتے، کئی ایسے قوانین ہیں اسلامی ملکوں کے اندر کے جو شریعت کے خلاف ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ مطلب ہے کہ ہماری طرف سے اجازت ہے، کوئی آنا چاہے تو آئے، لیکن اس میں شریعت کی کوئی بات، شریعت کا مسئلہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے ہے کہ عورت بغیر محرم کے جو شرعی سفر ہے نہ حج کر سکتی ہے نہ عمرہ کر سکتی ہے۔
ہاں جو شرعی سفر نہیں بنتا اس میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پھر عورت کے لیے رائد ہے لیکن کراہت ہے کہ بغیر محرم کے جائے، بغیر محرم کے جائے، اس میں کراہت ہے، حرام یا ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں بھی احتیاط ہے کہ عورت گھر سے نکلے تو ساتھ کسی محرم کو ساتھ لے کے نکلے۔ تو پتہ چلا جب شریعت نے یہ حد بندی کی ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان حدوں کو توڑنے والے؟ اس لیے بات میں یہاں لا کے ختم کر رہا ہوں کہ شریعت نے ہمیں جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہی ہے کہ مرد اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور عورتیں پردہ کر کے رکھیں۔ اگر مردوں کے اندر حیا پیدا ہو جائے اور عورتیں باپردہ ہو جائیں تو معاشرہ خوبصورت ہو جائے گا، زندگی کے اندر حسن اور خوبصورتی آ جائے گی، انسان امن اور سکون میں آ جائے گا۔ آج طلاقوں کی جو اگر آپ فہرست نکالیں نا، طلاق آج زیادہ جو ہوتی ہے، اگر آپ پیچھے چلے جائیں 2010 سے پیچھے چلے جائیں 2000 میں چلے جائیں تو طلاقوں کی شرح بہت کم آپ کو دکھائی دے گی۔ جب سے بے پردگی ہوئی ہے طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی ہے۔ اس لیے اسلام کے ہر ایک حکم میں ہمارے لیے امن ہے، سکون ہے۔ اگر مرد اپنی نظریں جھکا کے رکھیں گے اور عورتیں پردے میں رہیں گی تو ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، امن ہی امن ہوگا۔ میں آپ کو حدیث کی کیا بات عرض کروں، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم حضور کے ساتھ محو سفر تھے اور حضور کی ازواج بھی ساتھ تھیں اور اصحاب بھی ساتھ تھے، ہم اپنی سواریوں پہ تھیں اور صحابہ کرام اپنی اپنی سواریوں پہ تھے۔ مجھے بتاؤ نبیوں کے بعد جو بہترین شخصیات ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام نے سوال مجمعین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور کے نبی رحمت کی صحابیت کے لیے انتخاب کیا، اور وہ عورتیں کتنی اعلیٰ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے حرم میں دیا۔ ان دونوں شخصیات کتنی اعلیٰ ہیں، لیکن اماں جی فرماتی ہیں جب سواری چلتی چلتی کسی صحابی کی سواری اگر کسی ازواج مطہرات کی سواری کی طرف آتی تو ازواج مطہرات فوراً پردہ کر دیتی۔ جو اتنے اعلیٰ ہیں ان کے لیے اتنے پردے ہیں، میرے اور آپ کے لیے کتنا پردہ ہوگا؟ اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ اگر آج معاشرے کے اندر یہ شریعت کا حکم نافذ ہو جائے تو ہر طرف امن ہی امن ہو جائے، ہر طرف سکون ہی سکون ہو جائے۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں اس پر عمل کر کے ہی ہم سکون حاصل کر سکیں۔ اگر اس سے ہٹ کے ہم چاہیں سکون مل جائے تو کہیں بھی آپ کو ملنے والا۔ اور میں اپنی گفتگو کو ان لفظوں پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ رب کا ہمارے اوپر فضل ہے کہ جس نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ جس طرح رب تعالیٰ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طرح جس نبی پہ اس دین کو نازل کیا وہ نبی بھی بے مثال ہے، اور جو دین نازل کیا وہ دین بھی بے مثال، نازل کرنے والا بھی بے مثال، دین بھی بے مثال، اور جو آگے جس محبوب پہ آیا ہے وہ محبوب بھی بے مثال۔ تو یاد رکھیں اگر آپ بھی بے مثال اور پاکیزہ بننا چاہتے ہیں تو پھر اس دین پہ عمل کرنا شروع کریں۔ قرآن کی آیت آتی ہے سب کو لقد خلقنا الانسان فی احسن، تو رب تعالیٰ نے تکوین کا لباس احسن صورت میں انسان کو بنایا ہے، یا یوں سمجھ لیں رب تعالیٰ کی ذات بھی بابرکت پاکیزہ، دین بھی پاکیزہ، جس محبوب پہ آئے وہ محبوب بھی پاکیزہ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی پاک ہو جائیں پھر اس پاکیزہ دین پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔
تو جو بندہ اس پاکیزہ دین پہ عمل کرنا شروع کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بھی پاک بنا دے گا۔ ساری گفتگو کا محاصل اور نچوڑ یہی ہے، آنکھوں میں حیا اور شرم جب پیدا ہو جاتی ہے، جب اس طرح کا معاشرہ پروان چڑھتا ہے تو پھر ہر طرف سکون اور امن ہی امن ہو جاتا ہے۔ تو ہے اللہ ہمیں دین کا فہم نصیب فرمائے اور دین کو صحیح سمجھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا